کہ جب پاکستان کے اندر بحث چھڑی، جنگ ہو گئی ہے، تمغے دیے جائیں گے، اور تمغہ کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ تو شہداء کو نشان حیدر ملنا تھا۔ اس وقت ابھی تمغے، سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر نہیں تھا۔ بحثیں ہوئیں، اس وقت کے حکمران نے کہا بھئی تمغے کا نام یہ ہونا چاہیے، ہمیں بحث نہیں کہ کس کا نام تھا۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کہا خبردار، تمغہ ایسا رکھنا کہ کوئی بھی پاکستانی اس تمغے کو لیتے ہوئے، خاندان لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے، اعزاز سمجھ کے تمغہ لے۔ چلیے گا فیضان گرامی، یہ اس وقت تمغے کا بھی کہا گیا کہ بھئی تمغہ کیا ہو، کس کے نام سے؟ تو نشان حیدر۔ نشان حیدر کس کو دیا جا رہا ہے؟ شہید کو۔ جبکہ پاکستان میں بڑے بڑوں نے کہلانا چاہا، میں غازی، میں مارشل، میں یہ، میں وہ، لیکن کسی بھی زندہ کو نہیں ملتا، صرف شہید کو ملتا نشان حیدر۔ نہیں پہنچا سکا۔ سارے مجمع کی توجہ، یہ جملہ میں اپنے احساسات، جذبات کے ساتھ پیش کروں گا۔ جب میں مولا کا نام لیتا ہوں نا، یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں دیا، زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں ملا، زندوں میں، کیونکہ جو زندہ جنگ جیت کے آتا ہے ضمانت نہیں ہوتی کہ بھاگا بھی تھا یا نہیں، لیکن جو مارا جائے اسی لیے مارا گیا کیونکہ ڈٹا رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں گرام؟ تو ضمانت ہوتی ہے کہ یہ ڈٹا رہا ہے، تبھی تو شہید ہوا ہے۔ اتنی دیر تک ڈٹا رہے کہ دشمن کے سامنے مارا جائے لیکن بھاگے نہیں، تو اسے نشان حیدر ملتا۔ نشان حیدر، توجہ، اسے نشان ملتا جسے کہا جاتا ہے نشان حیدر۔ تمغہ ملتا جسے کہتے ہیں نشان حیدر۔ حیدر بنتا نہیں ہے، ڈٹے رہنے سے تمغہ ملتا ہے سب سے بڑا۔ پوری دنیا میں اپنے تمام کے تمام فوجیوں کو کہہ رہا ہوں، میرے تمام فوجی بھائی سن لے، پوری دنیا کے سب سے بڑے پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر ہے، جو پاکستان نے دنیا کو دیا ہے۔ کیوں یہ سب سے بڑا تمغہ؟ کیونکہ کسی حیدر کرار کے نام پہ ہے، جو کبھی زیر نہیں ہوا، ہمیشہ زبر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا کہ نشان حیدر ان کن کو ملتا ہے، تو انہوں نے کیا خوب مثال دی کہ نشان حیدر کا نام ان سے لیا گیا ہے کہ جو ہمیشہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا اور کبھی زیر نہیں ہوا، ہمیشہ زبر رہے۔ لیکن آج میں اور آپ گھر میں بیٹھ کر صرف تعریف کرنے سے کیا نشان حیدر حاصل کر لیں گے؟ اور جب کہ پوری دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، تو کیا جو علی المرتضیٰ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں وہ ایسے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جس علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہید کروا دیے، اس باطل کے خلاف کڑا رہا، آج اس سے عشق کے دعوے دار کہاں ہیں؟ کیا صرف آزاداری سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا؟ اگر نہیں تو کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر حیدر سے عشق کے دعوے کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بحث نہیں کہ پہلے اس تمغے پر کس کا نام تھا۔ تمغے پر نام جس کا بھی ہو، آپ کی اور میری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس کے ایک دوسرے پر فضیلت دیں۔ آج ہمارے مسلمان اس لیے لڑ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت کس صحابی کی ہے، اور جبکہ پوری دنیا کے مسلمان ظلم کا شکار ہے اور باطل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، تب ہماری غیرت اور ولی اللہ سے عشق کرنے والے دعوے دار کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر اتنی ہمت نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کی مخالفت کرو، تو پھر کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیں۔ 70 سال میں ہم نے ایک
کہ مسلمانوں کو آزاد نہیں کر سکے، اور پھر باتیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، جو اسرائیل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور جس نے 20 سال میں سپر پاور امریکہ کو شکست دے دی، جس کی سپر ہونے کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے اسلامی ریاست نے سپر سے ڈفر کر دیا۔ اور آج ہم بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کافر کون ہے اور کربلا پر ظلم کس نے کیا۔ ارے تم اپنے سامنے کھڑے ظالم کا سامنا تو کرو جو صدیوں سے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ آج آپ جس کی توہین کرتے ہیں، آنے والی نسل ہمیں لعنتیں دیں گی کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیشہ زبر رہے۔ تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس سے محبت کے دعوے تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور ماتم تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن میدان جنگ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتا ہوا اترے، وہی سچا اہل بیت سے عشق کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔